کیسے رہی وطن میں یہ دکھیا سے پوچھئے، غم کربلا نہ جانے کا صغرا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قائم ٹی وی کینیڈا سے میں بطول زہرا پروگرام امتحان وفا اور کربلا سیزن 2 لے کر حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ بہت ہی معزز، بہت ہی بہترین شخصیت ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، بیگم نرجس سردار نقوی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ دوبارہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ناظرین، پچھلے سیزن میں ہم نے گفتگو میں یہ سنا اپنی مہمان سے کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے کس انداز سے نکلیں، پھر جناب مسلم کا کردار اور جناب مسلم کی شہادت، امام حسین کا مکہ سے حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کرنا اور آگے کی طرف سفر اختیار کرنا، اور اصحاب کے بارے میں۔ تو اب جو سیزن 2 ہے ہم اس میں آپ سے جانیں گے کہ اقربا کے بارے میں۔ تو اس میں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب اصحاب شہید ہو گئے تو آپ امام حسین علی مقام نے کربلا کو کیسے سمیٹا؟ بے شک اصحاب کا چلے جانا کوئی آسان بات نہیں تھی، جی۔ اور وہ تمام لوگ کہ جو دشمن کے فوج سے امام علی مقام کی طرف آ گئے، اور ان کو ایک گویا کہ ایک کوزہ پانی سے بھی ان کی تواضع نہیں ہوئی، ان کی تواضع خون سے ہوئی۔ یہ سب برداشت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، مگر آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے امام کا ہر قدم جو آگے کی طرف جا رہا ہے وہ رفتوں کی طرف جا رہا ہے، بلندیوں کی طرف جا رہا ہے۔ ہر ایک کی شہادت امام کا حوصلہ پست نہیں کر رہی، امام کو آگے بڑھا رہی ہے۔ اب یہ آگے بڑھتے بڑھتے وہ مقام آ گیا، اور امام حسین علیہ السلام نے، یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہوا واقعہ کربلا میں جو ہمیں نظر آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے ہر جہاد میں یہ دیکھا کہ آپ اپنے اقربا کو اصحاب کی سپر بناتے تھے۔ صحیح۔ یعنی حضرت علی پہلے گئے، حضرت جعفر طیار شہید ہوئے، حضرت حمزہ شہید ہوئے، تو آپ نے اصحاب کی سپر بنایا اپنے اقربا کو۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اقربا کو پہلے نہیں بھیجا، اصحاب کو پہلے بھیجا۔ اس میں معاملہ یہ نہیں تھا کہ کچھ دیر زندہ رہ لیں، زندگی کوئی مزے کر لیں زندگی کے، یہ کچھ نہیں تھا، بلکہ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ اس دن زندہ رہنا مرنے سے زیادہ مشکل تھا۔ بالکل۔ اس دن زندہ رہنا آسان نہیں تھا۔ جیسے جیسے سورج چڑھ رہا تھا ویسے ویسے پیاس کی تکلیف اللہ اور اکبر، دھوپ کی اذیت، اللہ اکبر۔ اور پھر اپنوں سے بچھڑنا، اور جو تیر اندازی ہو رہی تھی، تو کیا یہ ایسے تھوڑی ہوا کہ اقربا نے تیر نہیں کھائے، صرف اصحاب نے تیر کھائے؟ نہیں، تیر تو سب کو لگے۔ تیر کی کیفیت یوں سمجھ لو جیسے ہوائی فائرنگ، ہوائی فائرنگ سے کوئی بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ یعنی ہوائی فائرنگ میں یہ نہیں ہوتا کہ مخصوص آدمی کو نشانہ بالکل بالکل بالکل، بلکہ یہ نشانہ تو کسی کو بھی لگ جاتا ہے، کسی معصوم کو بھی لگ سکتا ہے۔ بالکل، سبھی زخمی ہو رہے تھے، اور جتنا زخمی ہو رہے تھے وہ تکلیف بھی برداشت کر رہے تھے، جتنا وقت گزر رہا تھا تو اقربا بھی وہ تکلیف برداشت کر رہے تھے۔ بالکل بالکل۔ اچھا، بعض روایات کے مطابق حضرت علی اکبر پہلے شہید ہیں، کہ وہ حسن امداد صاحب نے ایک سلام کہا کہ کربلا ہو چکی تیار، تقدم ولدی، اللہ جنت نصیب کرے۔ اشرف باز صاحب کو نشتر پاک میں ہمیشہ پڑھتے تھے کہ کربلا ہو چکی تیار، تقدم ولدی۔ لیکن بعض روایات کے مطابق حضرت علی اکبر آخری شہید ہیں۔ جی۔ آخری ہیں یا پہلے ہیں، ان کا جانا امام کو بہت قلق ہوا ہے۔ یہ ایسی قیامت کی قربانی ہے کہ جنہیں صاحبان اولاد بہت اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں۔ حضرت علی اکبر کی جب ولادت ہوئی تو ہر شخص نے کہا کہ یہ تو بالکل رسول سے مشابہ ہیں،
یہ تو بالکل رسول کی شبیہ ہیں. لہٰذا اتنے خوبصورت تھے حضرت علی اکبر. ظاہر پروردگار نے اپنے محبوب کو جب بنایا ہوگا تو کون سی صفت ان میں حسن کی نہیں رکھی. بے شک بے شک. تو حضرت علی اکبر بھی عین مین پیغمبر کی شبیہ ہیں. اسی وجہ سے بی بی ارشاد فرماتی تھی حضرت زینب کہ علی عباس و علی اکبر ایک ساتھ مدینے کی گلیوں میں نکلا نہ کرو, میرا جی ڈرتا ہے کہیں نظر نہ لگ جائے. مگر کچھ ایسے وقت میں نکلے کہ واقعی نظر لگ گئی. ہائے ہائے. اور کربلا پہنچے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام چونکہ بیمار ہو گئے, کربلا پہنچے تو بڑے بہادر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور بڑے شجاع طاقتور انسان تھے. لیکن جب وہاں پہنچے کربلا تو امام کے بڑے بیٹے ہیں, تو جب یہ اسلحہ تقسیم ہوا تو یہ کام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کر رہے تھے, ولی عہد کی حیثیت رکھتے ہیں. جب آخری آپ نے زرہ اپنے اوپر چیک کی پہن کے تو وہ لمبی تھی, اس کے دامن لٹک رہے تھے. تو آپ دیکھیں طاقت ذرا دیکھو کیا ہے کہ آپ نے اس کو پاؤں سے یوں موڑ کے اور اپنے برابر کیا. زرہ تو برابر ہو گئی لیکن وہ پاؤں میں لگ گئی, زخم آ گیا. اچھا. اور اس میں چونکہ وہ عرصے سے رکھی تھی, جنگ صفین کے بعد تو کوئی جنگ نہیں ہوئی نا, صحیح, اس گھرانے نے تو حصہ نہیں لیا کسی جنگ میں. تو اب اس کا وہ زنگیا گئی تھی. صحیح. وہ زنگ جو تھا وہ زخم میں لگ گیا, اور جب کوئی زنگیائی ہوئی چیز سے کوئی جگہ کٹ ہو جاتی ہے تو وہ پک جاتی ہے, وہ جگہ انفیکشن ہو جاتا ہے. اس انفیکشن سے بخار آ گیا, اور جب بخار آ گیا تو وہ بخار بھی کوئی ایسی خاص بات نہیں, بخار بھی آ جاتا ہے انسان کو, لیکن اگر اس میں پانی نہ ملے تو پھر بخار بہت شدت پہ پہنچ جاتا ہے. اللہ. اور اگر گرمی اس قیامت کی ہو جیسی کہ کربلا میں ان دنوں میں ہوتی ہے گرمی, اور پھر پیچھے امام نے خیام کے پیچھے آگ بھی جلا دی تھی, تو وہ گرمی اس شدت پہ پہنچ گئی. اور 7 محرم سے پانی بند ہو گیا. پانی تو 4 محرم سے ہی بند ہو گیا تھا, بالکل 7 محرم کو خیام میں پانی ختم ہو گیا. بالکل جی جی, آپ نے عرض کیا تھا. تو وہ پانی کا نہ ہونا اور پیچھے آگ کا جلنا خیام کے پیچھے, اس نے اس بخار کو شدت پہ پہنچا دیا کہ سب شہید ہو گئے, اور چوتھے امام کو وہاں تک خبر نہیں ہوئی. جب امام حسین علیہ السلام آخری رخصت کے لیے آئے تو اس وقت جو سورہ الحمد پڑھ کے آپ نے بازو پکڑ کے ہلایا اور اٹھایا تو امام نے ایک دم پوچھا کہ بابا, دیکھا کہ وہ جو بال صبح سفید تھے سیاہ تھے, وہ سفید ہو گئے. اللہ. تو ایک دم پوچھا کہ بابا چچا عباس کا. اب اس سے چچا عباس کا اندازہ لگاؤ کیسے محافظ ہیں وہ, کہ ایک دم یہ سوال آیا ذہن میں کہ چچا عباس کہاں ہے. تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ شہید ہوئے. پھر آپ نے اور اصحاب کے بارے میں پوچھا. باقی امام نے پھر جب پوچھا کہ اور علی اکبر, تو اب امام سے کہا نہیں گیا کہ علی اکبر شہید ہوئے. اللہ. فرمایا بس اتنا سمجھ لو کہ خیام میں اب میرے اور تمہارے علاوہ مردوں میں کوئی باقی نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اچھا, حضرت علی اکبر کی شخصیت کے بارے میں بھی میں تھوڑا سا تمہیں بتانا چاہتی ہوں. حضرت علی اکبر جو اپنے باپ کی طرف سے شجرہ تھا وہ تو سب جانتے ہیں, لیکن جو ان کی ماں کی طرف سے شجرہ تھا یہ بنی ثقیف کے خاندان سے تھے. یعنی یہ معاویہ بن ابی سفیان کی سگی بھانجی تھی. اور معاویہ کے دربار میں حضرت علی اکبر کی شان میں شاعر شعر کہتے تھے. ایک بار معاویہ دربار میں بیٹھا تھا تو اس نے یوں ہی پوچھا, گویا کبھی کبھی آدمی اپنے نفس کو موٹا بھی کر رہا ہوتا ہے, بتاؤ اس حکومت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے. تو کسی خوش آمدی نے کہا آپ. اس نے کہا نہیں, اس کے سب سے زیادہ حقدار علی بن الحسین ام لیلہ کے فرزند, کیونکہ ان میں دونوں خاندانوں کی صفات.
पूरे तौर पे मौजूद है। एक बाप की तरफ से बनी हाशिम और माँ की तरफ से बनी सकीफ, लिहाजा वो सखी भी हैं, वो शुजा भी हैं, उनमें सभी खूबियाँ मौजूद हैं। फिर माविया के दरबार में शायर उनकी शान में शेर भी किसी शायर ने कहे, उसने कहा वो उम्मे लैला की फर्जंद बड़ी बड़ी आँखों वाली, जिनके घर में मुस्तकिल आग रोशन रहती है, धुआं उठता रहता है और खाना पकता रहता है, ताकि दूर से लोग धुआं देखें और अपनी भूख मिटाने के लिए इनके घर आ जाएं। अल्लाह। और वो ऐसे सखी हैं कि वो कभी माले दुनिया को किसी दूसरे की भूख से अजीज नहीं करते। अल्लाह अकबर। हज़रत अली अकबर की ये शान दरबार में बताई जाती थी, और घर में उनकी जो कैफियत है वो ये है कि गोया हर शख्स ये समझता है ये शबीह रसूल है, और रसूल की मार्फत हमें क्या होगी। वो अज़मत बिलग्रामी साहब का एक शेर है कि हमको कब इश्क़ मोहम्मद का हुनर आता है, जितनी बीनाई है उतना ही नजर आता है। हाय हाय क्या हकीकत। हमें कहाँ इश्क़ मोहम्मद का हुनर आएगा, ये हुनर तो अहले बैत को मालूम था। हाँ। लिहाजा वो हज़रत अली अकबर की वैसी ही शान महसूस करते थे जैसी शान उनकी महसूस करनी चाहिए थी। और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया, किसी ने पूछा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से, मरवान ने कहा तुम्हारा क्या नाम है? आपने फरमाया अली। कहा तुम्हारे दूसरे भाई का? कहा अली। कहा तीसरे भाई का? क्या अली। उसने कहा कि तुम्हारे बाप ने तय कर लिया कि सब बेटों के नाम अली रखेंगे। आप तशरीफ़ लाए घर और आपने ये वाक़या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाया बेशक परवरदिगार मुझे 100 बेटे अता करेगा तो मैं सबके नाम अली रखूँगा, और 100 बेटियाँ अता करेगा तो मैं सबके नाम फातिमा रखूँगा। क्या शान। सब बेटों के नाम आपने अली रखे। अच्छा, अब एक बात और मैं तुम्हें बताऊँ कि असल में हमारे यहाँ ये मतलब बात जो है वो बहुत ज़्यादा बयान की जाती है कि हज़रत ज़ैनब ने हज़रत अली अकबर को पाला जी। ये अली अकबर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम थे, क्योंकि उनकी माँ उनकी पैदाइश के वक्त इंतकाल कर गई। बीबी शहरबानो नहीं थी करबला के मैदान में, शहरबानो का इंतकाल तो इमाम के बचपन में हो गया था। अब देखो, जिस बच्चे की माँ मर जाती है उसको दूसरे लोग पालते हैं, जिसकी माँ जिंदा होती है उसे कोई फूफी खाला नहीं पालती। हाँ, सही बात माँ है। हाँ। तो हज़रत ज़ैनब ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की परवरिश की। हज़रत अली अकबर को तो हज़रत उम्मे लैला ने पाला है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, वो जिस दर्जे की खातून है हज़रत ज़ैनब, उसी दर्जे की फूफी भी है, उसी दर्जे की माँ भी है, बेशक उसी दर्जे की बहन भी है, बेशक। सब तुम समझे। यूँ होता है ना, कभी ख़ानदान में कोई ऐसा आदमी होता है जिससे हम अपनी बैटरी चार्ज करते हैं। बिल्कुल हकीकत बात है। हज़रत ज़ैनब से भी सब अपनी बैटरी चार्ज करते हैं। बिल्कुल। हज़रत अली अकबर भी बीबी के इतना ही करीब हैं जितना किसी बहुत अच्छी फूफी से भतीजे प्यार करते हैं, और जितना कोई बहुत अच्छी फूफी अपने बच्चों की बराबर रखती है अपने भतीजों को। लिहाजा बीबी ने हज़रत अली अकबर को इतना ही प्यार किया है। बेशक। यहाँ पर प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे और आगे मज़ीद जानेंगे इम्तिहान वफ़ा और करबला के बारे में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।